السلام علیکم ناظرین گزشتہ دنوں ایک واقعہ سننے دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر یقین مانے میں بہت دل برداشتہ ہوا کہ ہماری یہ مسلمان قوم کس طرف جا رہی ہے، جس کا جہاں جی چاہتا ہے کسی بھی ایسی شخصیت کو جسے اللہ عزت دے اسے ڈی فیم کرنے کے چکروں میں اس کے اوپر خام خواہ میں جھوٹے الزامات لگا کر اس کے خلاف پراپوگنڈے کر اور جو ہے وہ اس کے اوپر جھوٹی قصے کہانیاں منسوخ کر اس کے بارے میں جو ہے وہ کمپین چلائی جا رہی ہے۔ وہ نہ صرف کمپین چلائی جا رہی ہے، یوٹیوب چینل بنا کر اس شخصیت کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ تختہ مشق بنا کر اسی کے اوپر ویلاگز بنائے جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے ان لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو اور کام ہی نہیں۔ بہرحال اسی طرح کے کچھ جو ہے وہ پراپوگنڈے اور جھوٹے الزامات لگتے ہوئے ایک بہت ہی نفیس انسان پر، ایک بہت ہی سادہ طبیعت خوش مزاج انسان پر لگتے ہوئے نظر آئے، جس کی یوٹیوب پر آلموسٹ جو ویورشپ ہے وہ ملینز کے اندر ہیں۔ سبسکرائبر کی بات کی جائے تو 3.5 ملین سبسکرائبر ہیں ان کے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جسے تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے بڑے لیول پر پہنچا دیا، اور دوسری طرف جائیدادیں بیچ کر مشہور ہونے والے اور فیم کے بھوکے طرح طرح کے لوگ اپنی ذاتی خست کی بنا کے اوپر ان کے اوپر بالکل ولگر اور گھٹیا قسم کے الزامات لگا کر ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے قصے کہانیاں منسوخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین آپ جان چکے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو میں بات کر رہا ہوں بڑے ہی خوش طبیعت اور بڑے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک، جو نہ صرف اپنے اچھے اور بہترین کھانے بنانے میں بلکہ ایک دیسی ماحول اور دیسی انداز اپنانے میں بھی پہچانے جاتے ہیں، جن کا نام ہے مبشر صدیق، جن کا یہ کہنا ہے کہ میرے مشہور ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور میری امی جان کی مجھے سکھائی ہوئی ریسیپیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اعلیٰ شہرت ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بالخصوص خواتین ان کی بہت بڑی فینس ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ان کو ملنے کے لیے، ان کی اعلیٰ شہرت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے ان کے گھروں ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو روز روز ملنا اور ان کے ساتھ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے، تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دیا، جس کی بنا پر بہت سے لوگ ان سے نالاق ہیں اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عجیب و غریب طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ بڑا مغرور ہے، اس کے گھر چلے جائیں تو یہ دروازے پہ نہیں آتا، یہ کسی سے ملتا نہیں ہے، اس کے گھر والے جھوٹ بولتے ہیں کہ مبشر صدیق گھر پہ نہیں ہے۔ اور بالخصوص جو ان کے اوپر الزامات لگتے ہوئے نظر آئے وہ یہ تھے، جب یہ پچھلے کچھ منتھس پہلے جب مختلف کنٹریز کے اندر سیر کرنے کے لیے گئے، تو وہاں انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جو کوکنگ شیفز ہیں ان کے ساتھ اور مختلف قسم کے ہوٹلز پر جا کر انہوں نے بہترین اور عمدہ کھانوں کے اوپر ویلاگز بنائے۔ تو بس پھر کچھ لوگوں سے رہا نہ گیا، بالخصوص جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے مبشر صدیق کے ساتھ ویلاگ بنانے کی مبشر صدیق سے درخواست کی، جس کے اوپر مبشر صدیق بھائی نے ان سے ملنے سے اور ان کے ساتھ ویلاگ بنانے سے انکار کر دیا۔ اور یہی پاکستانی، یہی اوورسیز پاکستانی جو یوٹیوبرز ہیں، جو لوکل یوٹیوبرز ہیں سستی شہرت کے حامل، انہوں نے اس ایک بات کو، اس ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ مدعا بنا کر ان کے اوپر طرح طرح کے ولگر قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے کہ یہ تو بڑا مغرور ہے، یہ تو کسی سے ملتا نہیں ہے، اور یہ تو صرف یوٹیوب پہ آ کر ہی الحمدللہ بسم اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی تو وہ ورث ہی نہیں ہے۔ ان اوورسیز پاکستانی جو یوٹیوبر ہیں ان میں نہ صرف میل حضرات بلکہ مجھے تو فیمیل حضرات بھی جو ہے ان کے اوپر اعتراض کرتی ہوئی نظر آئیں۔ جیسا ایک آنٹی تھی، برٹش آنٹی تھی، میری والدہ کی عمر کی ہوں گی شاید، میں ان کو امی جان بولوں گا، تو وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک معذور بیٹا تھا، وہ مبشر صدیق کو بڑا سنا کرتا تھا، بڑا لائک کرتا تھا، اور بڑا اس نے اس کو شیئر کیا اور بڑا اس کی جو ہے وہ اس نے ویورشپ بڑھائی۔ تو وہ اسی محبت کے چکر میں جب مبشر صدیق بھائی کے گھر گیا تو مبشر صدیق بھائی کے گھر والوں نے اس کے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے اوپر وہ کہہ رہی ہیں جی یہ دیکھیں جی بڑا مغرور ہے، بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، واللہ اس کو مت سنیں، یہ جو ہے نا جھوٹا انسان ہے، یہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یقین مانیں میں اتنا پریشان ہوتا ہوں یہ بات سوچ کر، یہ مسلمان قوم کس طرف جا رہی ہے؟ یہ تو آپ بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، میں کہتا ہوں جب انسان اپنے ذہن سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات بغیر تحقیق کے خود ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔
میرے بھائی آپ خود ہی جو ہے ان کے پاس چلے گئے اور خود ہی آپ نے سوچ لیا کہ یہ ملتا نہیں ہے اور یہ بڑا مغرور ہے، اس کا بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، خود ہی آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ ویڈیو کے سامنے آ کر بسم اللہ کہہ رہا ہے اور الحمدللہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ نہیں کہتا۔ بھئی آپ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور آپ کا ان کے گھر اس کے باوجود بھی جانا کہ ایک بندہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے ہاتھ جوڑ کر کہ خدارا میرے گھر مت آئیں، مجھے کسی کے ساتھ کوئی ویڈیو نہیں بنانی، مجھے کسی کے ساتھ کوئی ویلاگ نہیں بنانا، میرے گھر مت آئیں، میں مجھ سے ناراض مت ہوں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو لوگ ہمارے گاؤں اور ہمارے گھر ہم سے ملنے آتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے پلیز ہمیں گاؤں میں اور ہمارے گھر پہ ملنے نہ آئیں۔ اس کے باوجود آپ اس کے گھر جا کے اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر ویلاگز بناتے ہیں اور اس کے اوپر پھپکیاں کستے ہیں اور اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ آپ غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں اور سراسر آپ جو ہے وہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ میں ایک آیت جو ہے آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سورہ النور کی جو آیت ہے، یہ شاید سن کر آپ کی جو ہے وہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ سورہ النور کی آیت نمبر جو 28 ہے، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں داخل نہ ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اسی وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم چلے جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو۔ بشر صدیق آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے کہ خدارا میرے گاؤں میں مت آئیں، میرے گھر میں مت آئیں، مجھے آپ کے ساتھ ویلاگز نہیں بنانے، اور آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہی حال آؤٹ آف کنٹری میں بھی یہی ہوا، جب اوورسیز پاکستانی نے ان کے ساتھ ملنے کا مطالبہ کیا، ان کے ساتھ جو ہے ویلاگ بنانے کی درخواست کی، تو انہوں نے جب انکار کر دیا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی بڑا مغرور ہے، یہ تو کسی کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتا۔ بھئی کیوں بنائے یار، دین واٹ، کیوں بنائے؟ پھر آپ اس کے اوپر یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ اس نے اتنے ڈالر مانگے، اتنے ڈالر مانگے، اتنے ڈالر مانگے۔ یار خدا کا خوف کریں یار، پلیز خدا کا خوف کریں۔ میں مشکات المصابیح کی ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑی پیاری ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ ہمارے پاس آئے، رواہ مسلم میں بھی یہ ہے اور مسلم شریف اپنا رواہ بخاری میں بھی اس کا حوالہ آپ کو مل جائے گا۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عمر نے مجھے اپنے پاس بلا بھیجا، میں ان کے دروازے پر آیا اور 3 بار سلام کیا، مجھے جواب نہ ملا تو میں لوٹ گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے ہمارے پاس نہ آنے دیا؟ میں نے کہا کہ میں تو آیا تھا آپ کے دروازے پر اور 3 بار میں نے سلام کیا لیکن مجھے جواب نہ ملا، اس لیے میں واپس چلا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جایا کرے۔ رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی گھر میں اجازت داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جایا کرو، اور آپ جو ہے وہ زبردستی اس کے گھر جا کے ولاگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون کہ وہ بیچارے تو یقین مانے اتنے پریشان ہوئے، کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے گاؤں کی کچھ لڑکیوں کی تصویریں جو ہیں وہ ویڈیوز کے اندر آ گئیں اور اتنا بڑا مقدمہ کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں آپ کی وجہ سے کتنی بڑی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ کیوں ہوا کہ آپ اس حدیث کے، اس قرآن کی آیت کے بالکل الٹ گئے ہیں، اس لیے تو خدارا اس بات کو سمجھیے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اور کسی کی ایک جو ہے وہ کمزوری کردار کی وجہ سے آپ کسی کی پوری زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ میری ان تمام بہنوں سے، ان تمام بھائیوں سے، اور جتنے بھی ولاگرز ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یار خدا کے لیے ڈر جائیے، خدا کا خوف کھا جائیے۔ اگر اب بھی آپ باز نہیں آتے اور اسی بات کو پتنگڑ بنا کر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، تو سراسر آپ قرآن کی ان آیتوں کے اور اس حدیث کے مخالف جاتے ہیں۔ خدا سے ڈر جائیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔